بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، مسلمان گھرانوں میں قرآن کی تعلیم اور تعلم کا ہمیشہ انتظام کیا جاتا ہے، اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ جہاں پر دنیاوی علوم کا ماہر ہو، ایکسپرٹ ہو، اور اپنی معاشی سلسلہ جو ہے اسے بہتر انداز میں چلائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو قرآن کا نظام ہے، قرآن جو اسے اخلاق کے حوالے سے تربیت کا اہتمام کرتا ہے، وہ بھی اس بچے کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ ہم قرآن کے بارے میں بات بہت زیادہ کرتے ہیں، قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے بہت زیادہ کوشش کی جاتی ہے۔ اپنے گھروں کے اندر کوئی پیدائش کا موقع ہوتا ہے یا کسی کی وفات کا موقع ہوتا ہے، ہم ختم قرآن کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ خصوصی ایام آتے ہیں جو مذہب سے متعلق ہیں، ایسے مواقع پر بھی ختم کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن کیسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے؟ قرآن ہمیں کیا دعوت غور و فکر دیتا ہے؟ اس بارے میں ہماری توجہ ذرا کم ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے مدارس میں، ہمارے اسکولوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقریبات کا انعقاد باقاعدہ تلاوت قرآن حکیم سے ہوتا ہے۔ سرکاری تقریبات بھی کوئی ایسی نہیں جہاں پر تلاوت قرآن حکیم کا اہتمام نہ کیا جاتا ہو۔ پارلیمنٹ کا کوئی اجلاس بھی ایسا نہیں ہوتا جو قرآن حکیم کی تلاوت سے شروع نہ ہوتا ہو۔ لیکن کیا جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس پر ہم غور و فکر کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہماری سوچ وچار کیا ہوتی ہے؟ اور قرآن کس نظام کی بات کرتا ہے اور کس قسم کا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے؟ اس پر کبھی ہم نے غور کیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور جب ہم اس سوال کی اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں تو گہرائی میں ہمیں مزید کئی سوالات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج اس موضوع پر ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ علماء کرام کا ایک بڑا زبردست پینل موجود ہے، اور ان سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ قرآن کے حقوق کیا ہیں اور قرآن کیسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری عبدالماجد صاحب، بہت زبردست قدر کرتے ہیں، بہت شکریہ قاری صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ترجمان ہیں، مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب، بہت شکریہ محمدی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے معزز مہمان ہیں، گولڈا شریف سے تشریف لائے ہیں، مولانا عبدالوہاب صاحب، بہت شکریہ عبدالوہاب صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ میں محمدی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا، یہ بتائیے گا کہ قرآن حکیم کے حقوق کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا پیغام ہے انسانیت کے لیے۔ صحیح۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، اور یہ ایک ایسا دستور حیات، ایسا پیغام ہے کہ جس کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پر ایمان لائیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے۔ اسے کہ ایمان کے بغیر، قرآن کریم کو اللہ کا کلام مانے بغیر، قرآن کریم کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترے ہوئے صحیفے کو تسلیم کیے بغیر اگلی بات نہیں ہوگی۔ صحیح۔ تو سب سے پہلی بنیاد ہے قرآن کریم پر ایمان۔ صحیح۔ دوسری چیز ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کریم کی تلاوت کے معاملے میں یہ بات پیش نظر رہے کہ ہمارے ہاں آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی صرف تلاوت کرنا کافی نہیں، یا بعض اوقات گستاخانہ جملہ بولا جاتا ہے کہ جی طوطے کی طرح رٹا لگانے کا کیا فائدہ۔ تو یاد رکھیں یہ والا جملہ بولنے کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط، یہ بالکل نہیں بولنا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کی توہین اور استہزاء کے زمرے میں آتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل بیان فرمائے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی وہ مثال حروف مقطعات میں سے الف لام میم کی دی، اور فرمایا کہ الف لام میم پر اللہ رب العزت کی طرف سے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر وضاحت فرمائی کہ یہ نہیں کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے، یہ لفظ ہے، اس میں سے الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ اب یہ تینوں حروف مقطعات میں سے ہیں، اور اس کا ترجمہ تو کسی کو نہیں آتا، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہاں یہ والی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، یا جس سیاق و سباق یا جس تناظر میں یہ کہا جاتا ہے وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا ایسا پیغام ہے کہ جس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا معمول کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی میسج آ جائے، ایون کہ کسی بزرگ کے پاس آ جائے، کسی ایسے ان پڑھ آدمی کے پاس آ جائے کہ جو انگلش نہیں جانتا، یا اس کا اس میسج کے ساتھ تعلق نہیں، اس کے موبائل پر میسج آ گیا، جب تک وہ اس کے بارے میں یہ جان نہ لے کہ یہ کیا ہے، اس میں کیا پیغام آیا، تب تک اسے چین نہیں آئے گا۔ وہ ایک سے پوچھے گا، دوسرے سے پوچھے گا، خواہ وہ کسی کمپنی کا ہے، خواہ وہ کوئی فیک میسج ہے، تب بھی وہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے گا کہ اس میں ہے کیا۔ تو
جب اس عام میسج کے بارے میں، عام خط کے بارے میں، جب یہ موبائل کا دور نہیں تھا تو خطوط کا دور تھا، تو لوگ خط پڑھانے کے لیے کتنے دور جاتے، سفر کتنا کرتے اہتمام تھے۔ کرتے تھے۔ تو صحیح، اللہ رب العزت کا جو پیغام انسانیت کے لیے ہے اس کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ صحیح، جب ہم سمجھیں گے تب ہمارے لیے اگلا مرحلہ آئے گا کہ ہم غور و فکر کریں گے، ہم تدبر کریں گے، ہم عمل کریں گے، ہم قرآن کریم کا نفاذ کریں گے، ہم قرآن کریم کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں لائیں گے، ہمارے نظام حکومت میں، نظام معاشرت میں، تجارت میں، سارے شعبوں میں پھر قرآن کریم کا رنگ نظر آئے گا۔ صحیح، تو یہ مرحلہ وار ساری چیزیں ہیں، ہم صحیح، نے ان ساری چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے، اور پھر قرآن کریم کی دعوت کو، قرآن کریم سے تعلق کو، قرآن کریم پر ایمان کو، قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے اس عمل کو آگے بڑھانا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ بڑی اہم پوائنٹ آپ نے بیان کی کہ قرآن کریم پر ایمان لانا اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ لوگ جب یہ بات کرتے ہیں کہ آپ قرآن کو سمجھے بغیر پڑھ رہے ہیں تو اس کا ثواب تو ہے، لیکن یہ بات آپ کی بڑی اہم تھی کہ آپ کے پاس اگر کوئی پیغام آتا ہے، اس پیغام کو جب تک آپ ڈی کوڈ نہیں کرتے، آپ اسے سمجھتے نہیں ہیں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ پیغام کیا ہے۔ تو جب آپ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب پر ایمان لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس چیز پر ایمان لاتے ہیں تو ایمان بھی غور و فکر کے ہی چشمے سے پھوٹتا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ بغیر غور و فکر کے آپ چیز پر ایمان لے کر آ جائیں گے۔ تو آپ کا ایمان لانا ہی غور و فکر کی بنیادی باتوں میں سے ہے، لیکن جملے کو ادا کرنے میں احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جو مقصد ہے وہ ٹھیک ہے کہ آپ کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے قرآن کو۔ اچھا قاری عبدالماجد صاحب، آپ مجھے بتائیے گا کہ قرآن حکیم، جو محمدی صاحب نے بات کی کہ تلاوت جو ہے نا یہ قرآن کے حق میں سے ہے کہ قرآن کی آپ تلاوت کرتے ہیں، تو قرآن کی تلاوت کے آداب کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب اللہ پاک قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اس قرآن پاک کو اس طرح سے تلاوت کیا جائے جس طرح کہ اس کے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ صحیح، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ وہ حق کیا ہے تلاوت کرنے کا؟ جی، تو اسی کو میں ذکر کرنے لگا ہوں کہ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن جس طرح باقی چیزوں کے حقوق ہوتے ہیں، اللہ پاک کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، معاشرے کے کمزور افراد کے حقوق ہیں، تو قرآن پاک کی تلاوت کا بھی ایک حق ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کا جو سب سے پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کیا جائے۔ صحیح، اس کا تلفظ اس طرح سے ادا کیا جائے کہ اس کے پڑھنے کے اندر معنی میں بگاڑ نہ آ جائے۔ عربی زبان بڑی نازک زبان ہے، اور چند زبر زیر اعراب کے اوپر نیچے ہونے سے معنی جو ہیں بالکل اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر چونکہ ہمیں ترجمہ نہیں آتا، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہم معنی کو بگاڑ کر پڑھ چکے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے مخارج کا خیال رکھیں۔ تجوید کہتے ہیں، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی کہ حروف کی تجوید کو سیکھنا، تجوید سے مراد ہے کہ مخارج کو سیکھنا اور اس لفظ کے اندر جو اس کی صفت ہے اس کو سیکھنا۔ مخرج سے مراد ہے کہ وہ لفظ کہاں سے ادا ہو رہا ہے، کہاں سے نکل رہا ہے، زبان کی نوک سے نکل رہا ہے، دانتوں کے کنارے سے نکل رہا ہے۔ اور صفات سے مراد ہے کہ کوئی لفظ موٹا پڑا جاتا ہے، کوئی پتلا پڑا جاتا ہے، اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ آج کل لوگ دوسرے کو کافر بھی موٹے قاف سے کہتے ہیں۔ جی ہاں، بہتر ہے کہ کسی بھی کاف سے نہ کہا جائے۔ صحیح، جی، تو اگلا مرحلہ وہ یہ ہے کہ کہاں پہ رکنا ہے، کہاں سے اس کو دوبارہ سے لے کے چلنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وہ معرفت الوقوف، وقوف کا جاننا، کہ ہر جگہ پر نہیں ٹھہر جانا، جاتے جاتے نہیں رک جانا، اس کا ایک خاص پوائنٹ ہے، وہاں پر رکنا ہے۔ اور اگر آپ مجبوراً کہیں پہ رک گئے درمیان آیت میں، پھر آپ نے اس کو پیچھے سے اعادہ کر کے لانا ہے۔ صحیح، تو یہ دیکھو کا تجوید، اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ آدھا کہاں سے کرنا ہے۔ بعض لوگ آدھے معنی سے اٹھا کے جی ہاں، یہ اس کا بہت بڑا علم ہے۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم قرآن، آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن سیکھو 4 لوگوں سے۔ آپ نے باقاعدہ 4 لوگوں کو مینشن کیا تھا، حالانکہ وہ سارے عرب تھے، سارے عربی جانتے تھے اور فصیح عربی جانتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر قرآن سیکھنا ہے تو ان 4 لوگوں سے سیکھنا، اس لیے کہ وہ ماہرین قرآن تھے۔ تو اسی یہ بھی معلوم ہوا کہ جب ہم نے قرآن پاک سیکھنا ہے تو ہم نے پہلے اس کی تھوڑی سی تحقیق کر لینی ہے کہ آیا جس سے ہم سیکھ رہے ہیں اس کو بھی کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ ماہر قرآن سے سیکھنا چاہیے تھوڑے سے پیسوں کے لیے۔ ہمارا آج کا جو ہے نا دور کا یہ المیہ کہہ لے کہ ہم دوسری تعلیمات کے لیے تو اچھے سے اچھا ٹیوٹر ڈھونڈتے ہیں، اچھے سے اچھا ادارہ ڈھونڈتے ہیں، مہنگے سے مہنگے ٹیوشن فیس دینے کے لیے، لیکن جب ہم قرآن کا مرحلہ آتا ہے تو اس کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ کوئی فری میں مل جائے یا کوئی سستا سا قاری مل جائے۔
جب سستا ملتا ہے تو ظاہر ہے اس کا پھر اسی طرح کا اس کو آؤٹ پٹ اسی طرح سے ہوتی ہے. صحیح. تو اصل میں باقی جو علوم ہیں وہ مارکیٹ کے ساتھ ہم نے منسلک کیے ہوئے ہیں نا. مثال کے طور پر عدالت کی زبان انگریزی ہے, آپ کا جو باقی نظام ہے ٹیکنالوجی اس کی زبان انگریزی ہے, تو جو مارکیٹ کے ساتھ منسلک زبان ہوگی لازمی اس کا چرچہ زیادہ ہوگا, لوگ اس کے لیے زیادہ. تو ہم نے جو عربی زبان تھی اس کو مارکیٹ کے ساتھ منسلک نہیں کیا. آپ اگر اپنی عدالتوں کے اندر اردو زبان کو, یہ عربی کیا کرتے ہیں, اردو کو نہیں کر سکے ابھی تک. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا کہ آپ جو دفتری زبان ہے اس کو اردو میں کریں, وہ فیصلہ بھی انگریزی میں تھا. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ پھر کیا وہاں سے چیزیں برآمد ہوں گی. لیکن یہ بڑی اہم بات آپ نے کہی ہے کہ جس شخص کی یہ ذمہ داری لگائی جائے کہ وہ آپ کے بچوں کو قرآن پڑھائے, تو سب سے پہلی بات ہے آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو خود ہی نہیں پتا کہ قرآن کیسے پڑھنا ہے تو آپ کسی کی ذمہ داری کیسے لگائیں گے. اچھے ڈاکٹر کو وہی ریکمینڈ کرتا ہے جس نے اچھے ڈاکٹر کو برتا ہوتا ہے. تو اگر اسے خود ہی نہیں پتا تو وہ کیا کرے گا. تو اس لیے یہ جو پروگرام ان کے کرنے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اگر اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں, اپنے محلے میں قرآن کا قاری رکھنا چاہتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اس کا مشاہرہ اچھا ہونا چاہیے. بالکل. کیونکہ جب باقی جو علوم ہیں اگر وہاں پر آپ محنت کرتے ہیں تو یہ جو اس کی واقعی دنیا میں تو اتنی شاید مارکیٹ نہیں ہے, لیکن آخرت کی سب سے بڑی مارکیٹ اسی کی ہے. اصل چیز تو آپ نے وہاں پہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر چیز کو آپ دنیا کے اس پیمانے کے اوپر پرکھ کر دیکھیں, اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ویلیوز ہوتی ہیں, آپ کا دین ہے, آپ کا مذہب ہے, تو ان کے اوپر بھی تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہاں پر نہیں تو وہاں پر تو اس کی اہمیت ہے. نہیں, دنیا کے ساتھ بھی اس کا بہت گہرا تعلق ہے, کیونکہ اگر آپ ایک اچھا ڈاکٹر پیدا کرتے ہیں اور اچھے ڈاکٹر میں انسانیت ہی نہیں ہے تو انسانیت کہاں سے آئے گی. مذہب ہم انسانیت کی تعلیم دیتے ہیں نا, تو اچھے ڈاکٹر کے لیے انسانی جہاں پر اس کو وہ فنی علوم کا جانا ضروری, وہاں پر اعلیٰ انسانی اخلاقی علوم کا جانا بہت سب سے ضروری پہلے ہے جی, اس کے بغیر تو کوئی اس کے بغیر تو آپ نہیں کر سکتے. تو بہت شکریہ آپ کا. مولانا عبدالوہاب صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم نے گفتگو کی کہ قرآن کے حقوق کے باب میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان معاشرے پر اور بحیثیت مسلمان ایک فرد پر قرآن کے کیا حقوق ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کے حقوق کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں بھی بیان فرمایا ہے. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن, اے قرآن والو, اہل قرآن یعنی ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے, اس قرآن کو تکیہ نہ بناؤ. وَاتْلُوهُ, اس کی تلاوت کرو, من آناء اللیل والنہار, صبح شام اس کی تلاوت کرو جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے. وَافْشُوهُ, اس کو پھیلاؤ. وَتَغَنَّوْا, اس کو خوبصورت آواز میں پڑھو, اور فرمایا کہ اس پر عمل کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اس حدیث سے ہمیں 4 حقوق کا پتہ چلتا ہے. جو اس میں ایک حق تو ظاہر ہے یہ 4 حقوق وہی پورے کرے گا جو پہلا حق ایمان والا پورا کرے گا. اس کے بعد پھر آگے 4 حق ہیں. دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے, اور تلاوت اس طرح کی جائے کہ جیسا کہ جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے, یعنی اس کے تجوید کے خیال رکھتے ہوئے. تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے, اور چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے, اور 5واں حق اس کا یہ ہے کہ اس کو پھیلایا جائے, یعنی اس کی اشاعت کی جائے. اب آپ نے جو کہا کہ اس کے معاشرے پر جو اثرات ہیں, اس حوالے سے دیکھیں قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے ہدایت کی کتاب ہے. یہ قرآن کا آغاز ہی جو سورہ بقرہ سے ہوتا ہے تو اس میں پہلے ہی فرما دیا کہ ہدی للمتقین, یہ ہدایت کی کتاب ہے. اب اس کے اثرات ہدایت کے حوالے سے کتنے ہیں اس کا آپ اندازہ میں ایک واقعہ تھوڑا سناتا ہوں کہ یہ غالباً سن 80 کی دہائی کا واقعہ ہے. BBC کے ایک ڈائریکٹر تھے جان بٹ, اس کا بیٹا تھا یحییٰ بٹ. وہ وہاں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, تو اس کی جب تعلیم مکمل ہوئی تو آخر میں کوئی تھیسس لکھنے تھے, وہ PhD کے یا جو بھی, تو اس کے لیے وہ 3 سال کا اس کو ٹائم ملا کہ تم جو اس کو موضوع دیا گیا وہ یہ تھا کہ تم یورپ کے جو ممالک ہیں وہاں پر جا کر یہ تحقیق کرو کہ پچھلے 10 سالوں میں خالص جو انگریز یورپی لوگ ہیں وہ کتنے مسلمان ہوئے اور کیوں مسلمان ہوئے. تو اس نے تمام یورپی ممالک میں گھوما, 3 سال تک لوگوں کے انٹرویو کیے جو خالص انگریز وہاں کے یورپی لوگ تھے. اور 3 سال کے بعد اس نے وہ پوری کتاب ایک مرتب کی اور اپنا تھیسس. تو اس میں اس نے جو کہا تو اس نے کہا کہ یہاں پر جتنے لوگ مسلمان ہوئے تقریباً 13,000 خالص یورپی جو ہیں, اور 13,000 میں سے اس نے کہا 80% لوگ قرآن کو پڑھ کر مسلمان ہوئے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن کو اگر پڑھا جائے سمجھ کر تو یہ ایسی ایک ہدایت کی کتاب ہے کہ اگر کوئی کافر بھی اس کو سمجھ پڑھتا ہے تو اس کو بھی ہدایت ملتی ہے. اس میں پھر اس نے ایک خاص ایک جو خاتون ہے اس کا بھی انٹرویو کیا تھا, مریم نام ہے, غالباً وہ آج بھی ہے امریکہ کی یونیورسٹی میں, وہاں کی اسلامک شعبے کی ہیڈ ہے. اس نے کہا کہ میں فرانس میں پڑھتی تھی تو اس وقت زمانے میں ریڈیو ہوتا تھا, تو میں ریڈیو سنتی تھی اپنے ہاسٹل میں. تو ایک دفعہ ایک
میں نے لگایا کوئی تو وہاں سے کوئی عجیب سی آواز آ رہی تھی، تو وہ آواز میرے دل کو لگ رہی تھی. صحیح. تو میں روزانہ سننا شروع ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا، لیکن سنتی رہی. آخر کار میں نے معلومات کی کس کی آواز ہے، تو پتہ چلا کہ یہ مسلمانوں کا قرآن پڑھا جا رہا ہے. صحیح. پھر میں نے وہاں پر کسی ایک مسلمان اسٹوڈنٹ تھا، اس سے رابطہ کیا اور ایک قرآن مجید وہاں کی فرینچ زبان میں منگوایا. صحیح. اس کو پڑھا اور پھر اس کو پورے کو فرینچ میں پڑھ کر پھر میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کسی بھی کتاب کو جب تک اس کی اپنی زبان میں نہ پڑھا جائے اس وقت تک جو ہے اس کو صحیح سمجھا نہیں جا سکتا. صحیح. پھر وہاں سے وہ کہتی ہے میں الازہر میں گئی، وہاں پر 3 سال عربی زبان کا کورس کیا اور اس کے بعد قرآن کو پڑھا تو قرآن نے مجھے مسلمان کر دیا. صحیح. یہ قرآن کی یعنی اثرات ہیں معاشرے پر کہ اس کو اگر ہم ہدایت کی کتاب سمجھیں اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں تو معاشرہ جو ہے اس تبدیلی آتی ہے اس میں. صحیح. اچھا، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی کہ جو خصوصاً قرآن کے 5 حقوق آپ نے بیان کیے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ اس پر ایمان لایا جائے، دوسری بات یہ اس کی تلاوت کی جائے، تیسری بات یہ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں اسے سمجھا جائے، اور چوتھا جو آپ نے سمجھ لیا اس پر عمل کیا جائے، اور پانچواں اس کی نشر و اشاعت. اس کی نشر و اشاعت جو کی جائے. جس بات کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں، حق سمجھتے ہیں اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بات درست ہے تو اس بات کی نشر و اشاعت کی جائے. تو اب قدوس محمدی صاحب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اس سارے 5 پیرامیٹر جو ہیں ان کو آپ جان لیتے ہیں، آپ سمجھ لیتے ہیں، تو اب آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اٹھیں اور اس دعوت کو لے کر ملک کے اندر یا دنیا کے اندر جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے وہاں تک لوگوں کو جا کر پہنچائیں بھی اور ان تک یہ بات لے کر جائیں بھی. لیکن قرآن کی جو دعوت ہے وہ اتحاد کی دعوت ہے، وہ انسانیت کی دعوت ہے، وہ بلند افکار کی دعوت ہے، بلند خیال کی دعوت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کی دعوت ہے. وہ ایک ایسا معاشرہ قائم کرتی ہے کہ جو معاشرہ انتشار سے، افتراق سے بچتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ بدی سے دور معاشرہ ہے، خیر کے قریب معاشرہ ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا معاشرہ ہے، اور ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں کا بچہ، بوڑھا، جوان، سارے کا سارا اس کی مدعا یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو کمپیٹ کرنا ہے، اس کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ قادر ماجد صاحب سے موازنہ کر کے ان کو ہرا دینا ہے یا عبدالوہاب صاحب کو راستے سے کم کر دینا ہے یا گھٹا دینا ہے یا ان کو سائڈ پہ کر دینا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ صبح اور شام وہ جو قرآن کہتا ہے نا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ وہ کہتا ہے کہ میری نماز، میری زندگی، میرے جینا مرنا سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اب جو اللہ کے راستے کا مسافر ہوتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے راستے کا مسافر دشمنیاں نہیں کرتا. اس کو پتہ ہے کہ میری تھوڑی سی زندگی ہے، اس تھوڑی سی زندگی میں نے کیا دشمنیاں کرنی ہیں، کیا ان چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کا دل لگانا ہے. تو وہ بڑے زبردست طریقے سے اپنا راستہ بناتا ہے. اور ہماری سوسائٹی کے اندر ہم اصل میں جب بھی دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر تو ہمیں یہاں اچھے انسان ہی نظر نہیں آتے، کیونکہ ہم نے فریم ہی ایسا پہنا ہوا ہے کہ جس میں ہم اچھے انسانوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے. ہم نے کہا کہ اچھے انسان تاریخ میں ہوتے تھے، آج کل کے دور میں نہیں پائے جاتے. میں آج کل کے دور میں دیکھتا ہوں کہ یہی قرآن کی دعوت لے کر، بلکہ میں کہوں کئی اور مذاہب بھی ہیں اور وہ بھی بڑی اچھی تعلیمات جو ہیں ان کی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں اور بڑے خیر کے کام کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں سیلاب پاکستان کے اندر آیا ہوا ہے اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ بے شمار لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف مسالک کے لوگ وہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس سوسائٹی کے اندر خیر کا، بھلائی کا کام کرتے ہیں. تو یہ جو خیر اور بھلائی کا کام ہے ان 5 حقوق کی روشنی میں، تو مطلب اب معاشرہ قائم کرنا ہے نا، آپ نے کہا اس کی نشر و اشاعت کرنی ہے، تو عمل اس سے پہلی والی چیز ہے. تو یہ جو عمل کا میدان ہے یہ ہمیں بہت خالی دکھائی دیتا ہے، اور کہیں اگر دکھائی دیتا ہے تو نتیجے کے طور پر دیکھیں آج کل ویلفیئر کا کوئی کام کر رہا ہے نا تو کہتے ہیں جی دیکھیں یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، انہیں اقتدار دے دیا جائے. اور بعض ویلفیئر کے کام کرنے والوں نے اقتدار حاصل کیا، پھر اس کے بعد کیا کیا وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو پورا سسٹم ہم جو بنا کے چل رہے ہیں اس کے جو نتائج ہیں انہیں قرآن کے مطابق کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، دستور زندگی ہے، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا. جی. تو جو اس کو اپنائے گا، جو اس پر عمل کرنے کا اہتمام کرے گا وہ بلا شبہ ایک مثالی انسان ہوگا. صحیح. آپ دیکھ لیں اس معاشرے میں جن لوگوں نے اپنی زندگیاں قرآن کریم پر لگائیں تو ایک انسان ایسا تھا کہ جس نے پورے معاشرے پر اس کے اثرات ہیں. صحیح، بالکل. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ مری کے علاقے میں حافظ غلام محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ، بڑا نام تھا، مسجد نبی مبارک میں استاذ رہے، وہیں ان کی تدفین ہوئی. صحیح. اب وہ ایک نام ہے، ایک شخصیت ہے. صحیح. ان کی وجہ سے پورے خطہ کوثر میں جو دینی ماحول بنا، جو ایک شعور و آگہی کو وہاں پر یعنی اس کا موقع بڑھا، یا وہاں تعلیم کے فروغ کے حوالے سے کام ہوا،
تو وہ بظاہر وہ ایک انسان تھے، لیکن ان کی وجہ سے پھیلنے والی جو روشنی تھی اس نے پورے خطے کو الحمدللہ اس کی وجہ سے منور ہوا پورا خطہ۔ صحیح۔ پھر آپ کشمیر کی مثال لے لیں کہ وہاں پر ایک خاندان ہے جو لوگ مسجد نبی مبارک میں بھی امامت کی سعادت حاصل ہوئی، مسجد قباء میں بھی ابھی گزشتہ دنوں محمد جو ان کے تھے بیٹے قاری خلیل الرحمان صاحب کے، ان کا انتقال ہوا، تو قاری خلیل الرحمان ان کے والد گرامی کا اسم گرامی تھا، اور ان کے بیٹے ماشاءاللہ پاکستان کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مسجد نبوی کے مصلی پر پاکستان کے علاقے آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے لوگ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان کو امامت کے شرف سے نوازا، مسجد قباء کی امامت۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایسی مثالیں ڈھونڈنے نکلیں تو بے شمار مثالیں، بہت لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے دین اور قرآن کریم کی خدمت کے لیے قبول کیا۔ آپ کے علاقے میں ہری پور میں قاری نور الاقصی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کی خدمت کو، قرآن کریم کی دعوت کو، قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، وہ ایک آئیڈیل قسم کے انسان اور آئیڈیل قسم کے مسلمان بنے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے سب لوگوں میں وہ شعور، قرآن کریم کے ساتھ وہ وابستگی اور وہ قرآن کریم کا رنگ جس کو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ رب العزت کا رنگ جو حقیقی معنوں میں ہے اس کو چڑھانے کی اور اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی فکر کریں۔ یہ رنگ جتنا زیادہ چڑھے گا، جتنے زیادہ لوگوں پر چڑھے گا، جتنے شعبوں کے لوگوں پر چڑھے گا اور جتنے لوگوں کو ہم قرآن کریم کے ساتھ جوڑیں گے، انشاءاللہ العزیز اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس پر محنت نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں تو چلیں قرآن کریم سننے سنانے کا، پڑھنے پڑھانے کا اہتمام ہے، باقی 11 مہینے قرآن کریم کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے وہ نہیں، بنیادی چیزیں نہیں، تلاوت کا اہتمام نہیں، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر سمجھنے کے معاملے میں بھی دینی مدارس کی حد تک تو محنت ہو رہی ہے، لیکن کیا عام معاشرے میں ہر مسلمان کے لیے یہ محنت کا اہتمام ہے؟ اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمارا جواب نہ میں ہوگا۔ الحمدللہ ہم نے اپنے ادارے میں یہ اہتمام کیا کہ حفظ کے بچوں کو، کم سن بچوں کو حفظ ترجمے کے ساتھ کرواتے ہیں، یعنی بچہ جب حفظ مکمل کرتا ہے تو اس کو ترجمے پر بھی مکمل عبور ہوتا ہے۔ جب ہم نے یہ محنت شروع کی، پیر سید ساجد الرحمان صاحب ہیں عبدالحکیم علاقہ ہے وہاں کے، یہ بنیادی طور پر ان کا آئیڈیا ہے اور اس کے بعد وہ اساتذہ اکرام مہیا کرتے ہیں۔ تو جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تو ہم یہ والی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اتنی چھوٹی عمر کا بچہ وہ گرامر پڑھے بغیر، وہ باقی چیزوں کو سمجھے بغیر کیسے قرآن کریم کا ترجمہ کرے گا۔ لیکن الحمدللہ اب ہم نے دیکھا کہ سینکڑوں بچے ہمارے ادارے سے اس طرح قرآن کریم کا حفظ مکمل کر کے الحمدللہ بہت ساروں نے مکمل کر لیا، کچھ کا مکمل ہونے کے قریب ہے، کہ جن کو مکمل ترجمے پر عبور حاصل ہے۔ اور ان میں بعض بچے ایسے ہیں جو نابینا ہیں لیکن وہ قرآن کریم کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، قرآن کریم پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ایک اور محنت یہ کی کہ مختلف طبقات کے لوگوں کے لیے کرونا کے بعد آن لائن بھی اور موقع پر بھی زندگی کے سارے شعبوں اور طبقات کے لوگوں کے لیے قرآن کریم کا ترجمہ سمجھانے کی کوشش شروع کی، قرآن عربی کے ذریعے سے کچھ بنیادی چیزیں بتا کر۔ تو الحمدللہ ہر شعبے کے لوگ قرآن کریم کے ساتھ جڑے، اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو جن علماء کو، جن مدارس میں پڑھنے والے طلباء کو، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں خیر ہوتی ہے، لیکن بعض دوسرے طبقات کے لوگوں میں سے ایسے سلیم الفطرت لوگ، ایسے عمل کا جذبہ رکھنے والے، ایسے ایمان والے ہیں کہ جن کے قرآن کریم سے جو محبت اور تعلق ہے اس کو دیکھ کر رشک آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کے حوالے سے جو لوگ کام کرنے والے ہیں انہیں بھی اپنے تصورات پر ذرا نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو ہمارا حفظ کا نظام ہے، اس حفظ کے نظام کے ساتھ ساتھ ہمیں ترجمہ اور فہم قرآن کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے، اور اس سے زیادہ اہم ترین کام یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کے افراد پر محنت کرنی چاہیے۔ اب جو لوگ جمعے کی نماز میں آتے ہیں تو بہت ساری مساجد میں یعنی خطبہ تیاری کے بغیر ہوتا ہے، تو اگر ائمہ کرام کم از کم اگر ہر روز درس قرآن کریم نہیں دے سکتے تو کم از کم جمعے کا جو بیان ہے وہ ایک ایک رکوع یعنی ہر جمعے میں شروع کر لیں، تو 10 سال 20 سال جو خطبہ اپنی مساجد میں خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر ان کے مقتدی اور ان کی مسجد کے نمازی ہر جمعے میں ایک رکوع بھی قرآن کریم کا پڑھ لیں، سمجھ لیں، تو یہ کتنا بڑا لوگوں کے ساتھ احسان ہوگا۔ اور اگر دروس قرآن کریم کے حلقے قائم کیے جائیں لوگوں کو ان کی جگہوں پر ان کے مزاج کے حساب سے، پھر آج کل ٹیکنالوجی میں اور بہت سارے ایسے وسائل اور اسباب ایسے آ گئے کہ جن کے ذریعے سے ہم قرآن کریم کے سمجھنے سمجھانے کی جو محنت ہے وہ پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بڑی اچھی بات کی کہ ٹیکنالوجی کا تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اب آپ کو مسجد آنے کی یا مدرسے میں آنے کی اور ٹائم نہیں ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی بچت ہوگی، آپ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ٹیکنالوجی کے ذریعے
چیزوں کو آپ حاصل کر سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں. اور بہت سی جو چیزیں ہیں, اور یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کیوں دیکھیں بچہ جو ہے اسے اگر چھوٹی عمر میں آپ کہتے ہیں کہ پانی لاؤ, وہ یہ بات سمجھ لیتا ہے. لیکن اگر اس کے اجنبی زبان میں یہ کہا جائے کہ پانی لاؤ, تو پہلے سب سے پہلے پوچھے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں, تو یہ پہلے مجھے بتائیں. تو یا مجھے بچپن میں نے جب قرآن حفظ کیا تو مجھے یاد نہیں ہوتا تھا, اور قاری حضرات جب نہیں یاد ہوتا, میرے تو والد صاحب بھی تھے تو وہ بڑے سخت مزاج تھے, تو ان کے تھپڑ چھپڑا میں لگتے رہتے تھے نا پھر اس میں ایسے موقعوں پر. تو ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ تم کیوں شوق نہیں لیتے, دلچسپی کیوں نہیں لیتے اس میں. میں کہا مجھے سمجھ نہیں آتی کیا بات ہو رہی ہے. تو ایک چیز, مجھے میتھ بھی نہیں آتا تھا. پھر میتھ مجھے ٹیچر نے, ایک کرسچن ٹیچر تھے, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا, تو پھر مجھے آنا شروع ہو گیا. تو قرآن کے بارے میں پھر والد صاحب مجھے اس طرح کرتے تھے کہ قرآن ترجمے کے ساتھ مجھے پڑھاتے تھے, پھر میں اس طرح یاد کرتا تھا, تو مجھے پتہ چلتا کہ قرآن اصل میں کیا رہا ہے. تو پھر اصل میں جب آپ کو پتہ چل جائے قرآن کیا کہہ رہا ہے, پھر زندگی کے ہر موڑ پر قرآن, جب آپ کسی ٹینشن میں ہوتے ہیں نا, پریشانی میں ہوتے ہیں, مسائل کا حل آپ کو نہیں ملتا, تو قرآن کی آیات آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں اور آ کر بتاتی ہیں کہ حق اور سچ کیا ہے. وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ نے کسی تعصب کے بغیر, کسی نفرت کے بغیر سچی بات کا اظہار کس طریقے سے کرنا, تو آپ کی رہنمائی کرتی. لیکن اگر آپ نے ترجمے کے بغیر پڑھا, ڈائریکشن لیس ہو کے پڑھا, تو پھر تو آپ کو کہیں وہ نہیں ملے گا نا. ابھی عبدالوہاب صاحب نے جو سٹوری سنائی جس میں نے کہا کہ یورپ کے کوئی کتنے لوگ بتائے تھے, 13,000 لوگوں نے, تو مجھے بتائیں کہ شاید انہوں نے دینی علوم تک پہنچنے کے لیے جو باقی علوم ہیں شاید وہ نہ حاصل کیے ہوں, اور وہ بھی حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ صحیح ڈیپ نالج حاصل کر سکیں. لیکن قرآن پڑھ کر ترجمے کے ساتھ وہ کم از کم اس جگہ تک پہنچ چکے کہ ہدایت اصل میں کیا ہے. تو یہ مرحلہ بڑی اہم ڈسکشن ہے, اور اس میں کچھ مزید سوالات میں, لیکن ناظرین ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ قرآن کے حقوق کیا ہیں, قرآن کی تعلیمات پر مبنی معاشرہ کیسا ہوتا ہے, اور ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق کیسا قائم کرنا چاہیے. اور وقفے سے پہلے مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب گفتگو کر رہے تھے, بہت زبردست گفتگو کی. مولانا عبدالوہاب صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمیں ایک عام انسان کو, ویسے عام انسان خاص انسان قرآن کی نظر میں سارے برابر ہیں, لیکن ایک عام آدمی جس نے بہت زیادہ, کیونکہ آپ مدارس سے منسلک ہیں, بچوں کو ہر وقت پڑھتے پڑھاتے ہیں, تو آپ کا تو مکمل کام یہ ہے, لیکن ایک عام انسان کو قرآن کے حوالے سے اپنی ترتیب کیا بنانی چاہیے. اس سے تلاوت کے بارے میں کہا گیا نا, آپ نے ایمان تو لایا, اب تلاوت کرنی ہے, اس کی تلاوت میں سمجھنا بھی ہے, تو کیا ترتیب بنائے کہ وہ قرآن کو سمجھ بھی سکے اور روزانہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم بھی رکھ سکے. ایک عام انسان کو دیکھیں, اس حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, سورہ حجرات, سورہ قاف, اس میں قمر میں, سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے, کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. اور یہ بات 3-4 بار مسلسل وہاں پر ارشاد فرمائی ہے صورت میں. اب یہ جو قرآن کو آسان بنایا ہے, یہ جو تفہیم ہے, اس کے 2 پہلو ہیں. تفہیم کا ایک پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر سے مسائل نکالنا, ٹھیک ہے, استنباط کرنا. تفہیم کا یہ جو پہلو ہے یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا. اس کے لیے پہلے کہا جاتا تھا 12-13 علوم جو ہے ان میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے, لیکن یہ پرانی بات تھی. اب 12-13 علوم سے مہارت نہیں حاصل ہوتی, اب 20-25 تک وہ تعداد پہنچ چکی ہے, ایسے ہی ہے, کیونکہ آج جدید علوم بھی آ چکے ہیں اس میں. تو جب تک یہ 20-25 علوم میں مہارت نہیں ہوگی جس آدمی کو, اس وقت تک وہ قرآن سے مسائل کا استنباط نہیں کر سکتا. صحیح. جب اس بات کو سمجھنے کے لیے معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ آپ نے شیکسپیئر کے ڈرامہ جو ہے نا ان کو پڑھنا ہے, تو آج کل کی جو انگریزی اور شیکسپیئر کی جو دور میں جو لکھا جاتا تھا, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کن کن علوم کو آپ کو جاننا ضروری ہے. تو ایک ڈرامہ جس نے صرف آپ نے انٹرٹینمنٹ, انجوائمنٹ اور سوسائٹی کے بارے میں جاننا ہے, اس کے لیے جب اتنی چیزیں پڑھنی ہے تو وہاں پر بھی آپ کو یہ پڑھنا پڑتا ہے. یہ ایک وقت یہ ہماری بھی غلط فہمیاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ بھائی سمپل سا حل نکال لیتے ہیں جی, چیزوں کا سادہ سا جو حل ہے وہ ہم نکال کے کہتے ہیں نہیں بڑا آسان ہے بھائی, ایسا ہوتا نہیں ہے. بالکل. تو یہ تو ایک پہلو ہو گیا. تفہیم قرآن کا جو دوسرا پہلو ہے اس سے نصیحت حاصل کرنا. اس اعتبار سے قرآن بہت آسان ہے, اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی شخص محض ترجمہ پڑھے
تو اس کو اس سے نصیحت حاصل ہوتی رہتی ہے، کیونکہ جنت کا ذکر آتا ہے، دوزخ کا ذکر آتا ہے، عذاب کا ذکر آتا ہے، نعمت کا ذکر آتا ہے. تو یہ والی باتیں جو ہے نا، یہ ہر آدمی کو نصیحت حاصل ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے وہ واقعہ سنایا تو اس میں ظاہر ہے وہ جو لوگ قرآن پڑھ کے مسلمان ہوئے وہ کوئی عالم فاضل تو نہیں تھے نا، ایسے ہی یہاں تک کہ وہ عربی بھی نہیں جانتے تھے، انہوں نے اپنی زبان میں قرآن پڑھا. تو ان کو ہدایت کیسے ملی؟ ان کو ہدایت انہی آیات سے ملی کہ جن میں جنت کا ذکر، واضح و نصیحت ہے. واضح و نصیحت. تو قرآن کے یہ تفہیم کے دو پہلو ہیں. تو یہ دوسرے پہلو کے اعتبار سے قرآن مجید نہایت ہی آسان ہے. تو اس پہلو کو اگر مد نظر رکھا جائے، ظاہر ہے ترجیح تو اب ہر بندہ، ہر انسان تو یہ نہیں کر سکتا کہ 10 سال مدارس میں جا کر پڑھے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو جا کر پڑھتے ہیں. تو باقی ہر انسان کو، ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ ایک رکوع روزانہ پڑھ لیا کرے. ٹھیک ہے نا؟ جو بات اپنی طرف سے اس میں کوئی مسائل نہ نکالے، جو بات سمجھ نہ آئے تو اپنے امام مسجد صاحب جو ہیں جہاں نماز پڑھتا ہے اس سے جا کر پوچھ لے کہ اس کا کیا مطلب ہے. باقی اس میں جو واضح نصیحت ہے اس سے اس کو ہدایت ملتی رہے گی. اب عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ قرآن مجید کو جب ترجمے کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، ایک عام آدمی پڑھتا ہے تو وہ تھوڑا سا بور ہو جاتا ہے. اس کی بور ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ دلچسپی نہیں ہوتی، وہ تھوڑی سی اور انداز سے ترجمہ ہوتا ہے. لیکن میں نے یہ محسوس کیا اور تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک آدمی اگر مہینہ ڈیڑھ پڑھتا رہے مسلسل نا، اس کو پھر اس کے ساتھ ایک لگاؤ ہو جاتا ہے اور پھر اس کی وہ نصیحت قائم ہو جاتی ہے اور پھر اس کو وہاں سے وہ نصیحت حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. یہ تعلق قائم کرنا اتنا ضروری ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکوہ کریں گے. ہم تو یہ امید لگائے بیٹھے ہیں نا کہ اللہ کے رسول ہماری شفاعت کریں گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وہاں پر شکایت ہو جائے کہ میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا. اور اسی بات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک ارشاد میں بیان فرمایا کہ من تعلم القرآن وعلقہ لم یتعاہد ولم ینظر فیہ جاء یوم القیامہ. کہ جس آدمی نے قرآن کو سیکھا اور پھر اس کو بند کر کے رکھ دیا، نہ اس کو پڑھا، نہ اس کے اندر غور و فکر کیا، قیامت والے دن وہ اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوگا کہ قرآن اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہوگا. اور قرآن کہے گا کہ اے اللہ، اے میرے رب، یہ جو تیرا بندہ ہے اس نے مجھے اتخذنی مہجورا، اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا. تو یہ تو ہو گیا ترک کا کے نتیجے میں یہ نتائج ہیں. لیکن اگر ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہو تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شفاعت بھی کرے گا. قیامت والے دن جو ہے وہ روزہ بھی شفاعت کرے گا آدمی کا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا. تو تعلق جو ہے یہ بہت ضروری ہے. ترک تعلق کے نتیجے میں جو ہے یہ ہمارے خلاف جو ہے ثبوت بن سکتا ہے. یہ وہاں قیامت میں ثبوت بنے گا اور دنیا کے اندر بھی. اقبال نے کہا نا کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو قرآن کا ترک کرنا جو ہے اپنے آپ کو ذلت اور پستی میں لے کر جانا. اور ویسے بھی سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اپنی سوسائٹی کے اندر جب بھی بات کرتے ہیں نا کہ ہم اپنا جو آئین ہے اس کو ماننے والے ہیں، لیکن ہم یہ کہیں کہ ہم آئین تو لے کر رکھ دیا ہم نے بڑی بلند اونچی جگہ پر، لیکن کہا جی کہ معاشرے کے اندر آئین وہ ہونا چاہیے، آئین کے مطابق اداروں کو چلنا چاہیے. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہاں پر ہم آگے پیچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے ہمارا معاشرہ کیسا ہے. تو قرآن تو آپ کو دنیا اور آخرت کا آئین ہے نا. اگر دنیا میں کام نہیں کریں گے تو یہاں خار ہوں گے، آخرت میں نہیں، وہاں کے لیے تیاری نہیں کریں گے، دنیا میں نہیں تو وہاں پر آپ خار ہوں گے. تو سب سے بہتر بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز پر ایمان لاتے ہیں تو یہ منافقت کی بدترین سطح ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں ایمان لاتا ہوں، میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، میں اس کو سمجھتا بھی ہوں، میں اس کو پڑھتا بھی ہوں، عمل میں نہیں کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، دوائیاں لیں اور واپس آئیں اور ادویات کھائیں نہیں، یا ڈاکٹر کے نسخے کو ڈاکٹر کے مطابق استعمال نہ کریں اور پھر آپ ٹھیک نہ ہوں اور آپ کہیں یار ڈاکٹر بھی عجیب آدمی ہے، میں اس پر دوائیاں لینے کے لیے گیا تھا، اسے مجھے لکھ کر دی ہیں لیکن میں ٹھیک نہیں ہوا. تو بھائی آپ درمیان سب سے اہم بات مس کر رہے ہیں کہ آپ نے دوائیاں کھائی نہیں ہیں اور اس طریقے سے نہیں کھائیں کہ جس طرح ڈاکٹر نے بتائی تھی. وہ بات کا محمد صاحب ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ڈاکٹر دوائیاں دیتا ہے اور آپ کو بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اتنی صبح کھانی، اتنی دوپہر کھانی، اتنی شام کھانی ہے. تو میں کہتا ہوں یار کیا پتا یہ ساری اکٹھی کھا لوں نا تو میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا. تو وہ میں مزید خراب ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں ڈاکٹر کی دوائی سے بیمار ہوں، ڈاکٹر کی دوائی سے نہیں، ڈاکٹر کی دوائی پر دی گئی ہدایت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آپ بیمار ہوں، مزید آپ خراب ہوئے. تو یہ اصل میں تھوڑی سی چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اچھا قاری عبد الماجد صاحب، تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ ہماری اس نشست میں قرآن کی تلاوت بھی ہونی چاہیے اور ماشاء اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی اچھی آواز دی ہے، تو ہمیں قرآن کا کچھ حصہ ہمارے ناظرین تک پہنچایا جائے تاکہ ان کے اندر بھی شوق پیدا ہو کہ قرآن اصل میں پڑھنا کیسے چاہیے. ضرور انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری عبدالماجد صاحب، بہت شکریہ مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب، مولانا عبدالوہاب صاحب. ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی قرآن کے حقوق کے بارے میں، اور یہ گفتگو بڑی مختصر سی تھی کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، تو کم وقت میں کم گفتگو کی جا سکتی ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس بات کا روایت کا اہتمام موجود ہے کہ ہم قرآن حکیم پر زیادہ سے زیادہ عمل بھی کریں اور قرآن حکیم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت بھی کریں. رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوئیں اور صبح جب اٹھیں نماز کے بعد تو سورہ یاسین کی تلاوت ہمارے ہاں یہ معمول ہے، ہمارے بزرگوں کے معمول ہیں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات فرمائی ہیں کہ آپ یہ جو سورہ مبارکہ یہ پڑھیں. جمعے کے دن سورہ کہف کا پڑھنے کا اہتمام جو ہے یہ بھی ہمارے بزرگوں کے ہاں یہ معمول ہے. تو کم از کم یہ جو قرآن کی بڑی صورتیں تو آپ کو مختلف موقعوں کی مناسبت سے یہ آپ پڑھتے رہیں. اور قرآن کا اتنا حصہ آپ کو ضرور یاد رہنا چاہیے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں، دن میں 5 وقت نماز آپ پڑھتے ہیں، تو ان میں قرآن کی آخری صورتیں کم از کم، اگر آپ زندگی کے ایسے حصے میں ہیں کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو کم از کم 20 25 30 صورتیں یہ آپ زبانی ضرور یاد کر لیں. اور یہ یاد کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. آپ بہت سی چیزیں باقی بھی یاد کر لیتے ہیں، شاعری کے بڑے بڑے دیوان بھی آپ نے یاد کر رکھے ہوتے ہیں. تو قرآن کی یہ چند آیات جو ہیں، اگر یہ چند صورتیں اگر آپ یاد کر لیں تو آپ کی زندگی بڑی برکت والی، بڑی سعادت والی اور بڑی ہی بہترین گزر سکتی ہے. اسی کے ساتھ ہی ہمیں آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.